بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک ایسی شہزادی جس کی خوبصورتی اور حسن جمال کے چرچے مشرق وسطیٰ میں ہر زد و عام تھے، وہ کافر اور مشرکہ تھی اور بال دیوتا کی پوجا کرتی تھی۔ اس شہزادی نے اپنے زمانے کے نبی کے معجزات کو جھٹلایا تو اس کا انجام کار کیا ہوا، یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرق وسطیٰ کے ہر شہر اور علاقہ میں ایک خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے ہر زد و عام تھے۔ لوگ ہر بات پر اس کی حسن و جمال کی مثال دیا کرتے تھے اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ موت سے قبل ایک مرتبہ اس حسینہ کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ اور امراء بھی اس عورت کی دیدار کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ مشہور حسینہ ایزا نامی ملک کی شہزادی ایزابل تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ شمالی علاقہ میں اسرائیل اور جنوب میں یہودیہ نام کی دو ریاستیں بن چکی تھیں۔ اس زمانے میں اسرائیل میں اخی اوب نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو اسرائیل سلطنت کا 7واں بادشاہ تھا۔ اخی اب 1918 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اخی اب شہزادی کا فرزندہ تھا، لہذا اس نے ایزابل سے شادی کر لی۔ ایزابل ایک خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ ساتھ مشرکہ بھی تھی۔ وہ فنیکی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیکیوں کی دیوتا بال کی پوجا کرتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخی اب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت پر عمل پیرا تھے۔ لیکن اخی اب اپنی بیوی اور ایزابل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابل ایک چالاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخی اب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت کی تعمیر کروائے تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی پرستش کی اشاعت ہو اور لوگ اس مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ لہذا بادشاہ نے بنی اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ میں بال دیوتا کا ایک عظیم مندر تعمیر کروایا اور بال کی ایک عظیم بت بھی بنوایا۔ یہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا۔ اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس بت کی نگرانی کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگتے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی پرستش کرتے۔ بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بال بک پڑ گیا۔ لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور اس باطل دیوتا کی پرستش کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے کہ بنی اسرائیل راہ راست پر آ جائیں۔ لہذا اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں مبعوث کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ بائبل میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر الیا کے نام سے آیا ہے۔ حضرت الیاس نے بال بک شہر کو دعوت و توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی طرف بلانے لگ گئے۔ آپ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ واحد و یکتا خدا کو چھوڑ کر بال کی پوجا کرتے ہو، حالانکہ یہ نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں فائدہ دے سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ تمہارا اور تمہارے باپ داؤں کا رب ہے، بلکہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلایا اور صریح انکار کر دیا۔ جب آپ نے بادشاہ اخی اب اور ملکہ ایزابل کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی دعوت نہیں مانی۔ ملکہ ایزابل ایک نہایت سفاک عورت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کی اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، لہذا بادشاہ کے ساتھ اس نے منصوبہ بنایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ لہذا اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام نے بال بک شہر کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ آپ کے جانے کے بعد اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئی اور 3 سال تک مسلسل بارشیں ہوئی۔ فصل تباہ ہو گئے اور لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترس گئے۔ ملک میں لوٹ مار اور ڈکیتی بڑھ گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اخی اب کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آخرکار اخی اب نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں نے تلاش کی، آپ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے کے آ گئے اور بادشاہ کی درخواست پر آپ دوبارہ بال بک تشریف لائے، لیکن بال کے پجاریوں اور ملکہ ایزابل اس عمل سے بہت غصہ ہوئی
اور الیاس کے دوبارہ واپس آنا ناگوار گزرا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال کے بڑے پجاری اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی دے دیں اور میں اپنے معبود اللہ کے نام پر قربانی دوں گا، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا معبود برحق ہوگا، اور پھر پوری قوم اس معبود سے بارش کی دعا کرے گی۔ حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے بارش کی دعا مانگی، دیکھتے دیکھتے آسمان پر گٹھائے چھا گئی اور موسلادھار بارش برسنے لگا۔ بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئی اور شرک سے توبہ کر لی۔ دوسری طرف ملکہ ایزابل نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ان پجاریوں کا بدلہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر کے لے لے گی۔ اپنی صفاکی اور چالاکی سے اس نے بادشاہ کو دوبارہ بہکانا شروع کیا۔ بادشاہ اس کی باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جب بارش سے سیراب ہو گئے اور خوشحالی لوٹ آئی تو وہ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ فسق و فجور اور شرک میں مبتلا ہوئے۔ ملکہ ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ مجبوراً حضرت الیاس علیہ السلام نے بالبک کو خیرآباد کہا اور کوہ سینا پر چلے گئے۔ لہذا الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا تو یہ قوم راہ راست پر آ جائیں یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اب قہر الہی کا آنا قریب تھا۔ اسرائیل اور یہودیہ کے سرحدوں پر وحشی قبائل آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی آبادی بڑھ چکی تھی اور وہ کافی طاقتور بھی بن چکے تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی۔ اس وحشی قوم نے اخی اب ملکہ ایزابل اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ وہ ملکہ جسے اپنی طاقت و بادشاہت اور حسن پر اتنا غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت ساری جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔